کا اپنا حسن ہے، ان میں ایک فلو ہوتی ہے، احکام ہوتے ہیں، اس میں بحث تمہیز کا انداز جو ہے بہت نمایاں ہوتا ہے، اور اس میں ایک خاص گھنگرج ہوتی ہے مکی صورتوں کے اندر۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ گھاٹے میں رہے، حتی اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے قیامت آ گئی، بغتتاً اچانک، قالوا تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے ہماری تقصیر، افسوس ہم پر، الا ما فرطنا فیہا، کہ جو تقصیر ہم نے اس دنیا میں کی تھی، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنے پیٹھوں پر اٹھائیں گے، الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب و لہو، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر صرف کھیل اور تماشا، صرف ایک ڈرامہ اور انجوائمنٹ۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر دنیا کو کھیل اور تماشا کہا گیا ہے۔ اگر تو اس کو ہم عام معنوں میں کھیل اور تماشا سمجھیں تو یہ تو قرآن مجید کے جو بنیادی نظریات ہیں ان کی نفی ہے، یہ بس کھیل ہے، بیکار شے ہے، تماشا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ذرا گہرائی کے ساتھ دیکھیں کہ کھیل جو ہے اس کو آپ ایکٹ پلے سے تعبیر کریں تو پھر بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ڈرامے میں، مووی میں، ایکٹ پلے میں کیا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ جو سکرین پر ہمیں نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو، کہ کوئی ایکٹر ہے کہ جو پٹ رہا ہے اس ڈرامے کے اندر، اس مووی کے اندر، بہت مظلوم ہے، اور کوئی ہے کہ جو اس پر ظلم ڈھا رہا ہے، کوئی ہے بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اس پر تاج ہے، وہ ایسے بڑے تیوس کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن خود ایکٹرز کے لیے وہ کردار اہم نہیں ہے، ان کے لیے اہم کیا ہے کہ اس پر جو انہیں ریوارڈ ملے گا۔ عین ممکن ہے کہ جو اس ڈرامے میں، اس مووی کے اندر پس رہا تھا، پٹ رہا تھا، جس پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، وہ اپنے کردار کے ساتھ ایسا انصاف کرے، ایسے عمدگی کے ساتھ اپنے اس کردار کو ادا کرے کہ وہ اس مووی میں کردار ادا کر کے $1 ملین کما جائے، اور جس سے اس کو بادشاہ بنایا گیا ہو اس کو شاید اسی پر ٹرخال کے جائے کہ دیکھو تمہاری تصویر آ گئی۔ جو ایکسٹراز ہوتے ہیں ان کو اسی پر بھی ٹرخایا جا سکتا ہے، یہاں پتہ نہیں کوئی چیز پیسے کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن جو وہاں پاکستان میں بہت سے شوقین ہوتے ہیں اسی بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بھی تصویر جو ہے کسی مووی کے اندر آ جائے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ یہاں بھی کچھ کردار ہیں جو نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو صاحب ثروت بنایا ہے، کسی کو تنگ دست بنایا ہے، کسی کو ظالم کا رول ملا ہے، کسی کو مظلوم کا رول ملا ہے، کوئی بادشاہ بنایا گیا ہے، کوئی فقیر بنایا گیا ہے۔ اب اصل کیا ہے؟ دیکھنے والوں کو تو وہی نظر آئے گا کہ یہ بادشاہ ہے، اس پر حسرت کریں گے لوگ اور ترس کھائیں گے غریب پر، مظلوم پر۔ لیکن عین ممکن ہے کہ جس کو مظلوم کا کردار دیا گیا ہے وہی اصل میں ہیرو ہو اس پورے ڈرامے کا، اور سب سے زیادہ جو اس کو بینیفٹ ہے اس ڈرامے کا وہ اسی کو ملنے والا ہو۔ تو اس دنیا میں جو بظاہر ہے اس پر ریجھ نہ جانا، اس پہ الجھ نہ جانا، بلکہ تمہیں اللہ نے جو بھی کردار اس ڈرامے میں ادا کرنے کو دیا ہے، اس ایکٹ پلے میں، اس مووی میں، دنیا کی مووی میں ادا کرنے کو دیا ہے، اس کردار کو عمدگی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے ادا کرو، تاکہ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ لہو کہتے ہیں ایسی چیز کو جو انسان کو غافل کر دے۔ الہاکم التکاثر، یعنی باب افعال میں یہی گیا لہو، تو الہا بن گیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا کثرت کی خواہش نے، یعنی وہ شے کہ جو انسان کو غافل کر دے، کہ انسان کھیل میں جب مگن ہو جاتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے ڈرامہ، کوئی مووی دیکھ رہا ہے، تو اس طرح وہ اس میں الجھ جاتا ہے کہ اس کو سب دنیا و مافیا کی چیزیں جو بھول جاتی ہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ،
یہ بڑی پیاری بات کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ ہمیں خوب معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک ان لوگوں کی باتیں جو آپ پر تانے کستے ہیں، جو آپ پر آوازیں کستے ہیں، جو کوئی آپ کو پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن گھبرائیے نہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو تھوڑا جھٹلا رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے کہ حضور نے اپنے بارے میں پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا، سب نے کہا کہ آپ سچے، لیکن جو ہی آپ نے آیات پیش کی ان کا انکار کیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کو تو سچائی کہتے ہیں، ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک تسلی دینے والا انداز ہے، ورنہ ان آیات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلیم ہے اس کو تو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو انڈائریکٹلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، لیکن اٹس اے وے ٹو کنسول۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی تو رسول جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، بس انہوں نے صبر کیا اپنے جھٹلائے جانے پر، وَأُوذُوا، انہیں ایذا دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کو، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس آ چکی ہیں رسولوں کی خبریں۔ اور یہ آیت ہے وہ بڑی سخت آیت، ذرا جگر تھام کے اس کو پڑھیں گے تو بات بنے گی۔ تخاطب کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ کتنا ہی مہربان ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیے رب کیسے بولتا ہے اپنے بندے سے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ بِهِمْ آیَةٍ، اگر تم اتنے ہی زیادہ تمہیں پریشانی ہے اور ان کا ایمان نہ لانا تمہیں اتنا ہی ناگوار گزر رہا ہے، ان کانا کبرا علیہ کا اعراضہم، پہلے تو یہ کہا نا کہ دھیمے انداز میں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہیں تو جھوٹا نہیں کہہ رہے، ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں، چھوڑو ان بات کو، ان کا اعراض، ان کا منہ پھیرنا، ان کا انکار کرنا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو کر سکتے ہو تو کرو، پھر کیا؟ ان تبتغی، تو ڈھونڈ نکالو، نفقاً فی الارض، زمین میں کوئی سرنگ، او سلماً فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی، فتأتیہ بہم آیا، اور ان کے لیے لے آؤ کوئی نشانی، ہم نشانی نہیں دکھائیں گے۔ دیکھا آپ نے، یعنی نشانی ہم تو اتارنے والے دکھانے والے ہیں نہیں، تو تم زمین میں سرنگ لگا کر کوئی اندر سے کوئی ایکسٹریکٹ کرو نشانی زمین میں سے، یا آسمان پر سیڑھی لگا کر آسمانی سے نشانی لا کر دکھا دو، ہم دکھانے والے نہیں۔